ضوابط پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ لہٰذا ہم جب بھی دین اسلام کو دیکھیں تو اس کے تمام تر قوانین اور تمام تر ضوابط کو دیکھیں اور پھر انہیں اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ اس دین اسلام نے پھر ان قواعد اور ان ضوابط کے ذریعے سے ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دینے کی ضمانت دی ہے کہ اگر ہم دین اسلام کے بتائے ہوئے ضابطوں پر اور قوانین پر عمل پیرا ہوں گے تو اس کے نتیجے میں ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اس لیے میں نے جس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کی ایک حصے کی تلاوت کی ہے، اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الحجرات، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کے بہترین قوانین بیان کر دیے۔ ویسے تو پورا قرآن کریم ہی اسلام کے ضابطوں اور اسلام کے قوانین کو بیان کرتا ہے، آپ جہاں کہیں سے قرآن کریم کو پڑھیں وہ اسی مذہب اسلام کی تعلیمات کا مجموعہ اور مرکب ہے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کی کوئی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب الجلال نے معاشرے کی اصلاح کے لیے، ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینے کے لیے خوبصورت اصول اور قاعدے اور ضابطے بیان کیے۔ آپ انہیں اسلام کے قاعدے اور ضابطے کہیں یا آپ اسے قرآن کے ضابطے اور قاعدے کہیں، بات ایک ہی ہے، اس لیے کہ دین اسلام کا اصل ماخذ وہ قرآن کریم ہی ہے۔ اب اس میں بڑے خوبصورت قاعدے اور ضابطے ہیں جس کے ذریعے سے معاشرہ پرامن معاشرہ بن سکتا ہے، معاشرہ ایک بے نظیر معاشرہ بن سکتا ہے، ایسا معاشرہ بن سکتا ہے کہ غیر مسلم لوگوں کے لیے بھی یہ معاشرہ ایک بہترین مثال کے طور پر منظر عام پہ آ سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ ہم ان اصولوں اور ان ضابطوں پر عمل پیرا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا قاعدہ اور پہلا ضابطہ جو اس سورہ حجرات میں اصلاح معاشرہ کا پیش کیا ہے وہ یہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے مت بڑھو، اے مومنو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے مت نکلو۔ کتنا جامع اور اتنا کامل قانون قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں بیان کر دیا گیا کہ مومن کو اس کی زندگی گزارنے، مومن کے اس کو قول و اقوال کے حوالے سے، قول و اعمال کے حوالے سے ایک لمٹ بیان کر دی۔ فرمایا جو اللہ کا حکم ہو، اللہ کے رسول کا حکم ہو، فرمایا اسی تک تم نے محدود رہنا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اب بظاہر تو یہ ایک جملہ ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مگر اس جملے کے اندر پورا دستور زندگی، پورا دستور حیات اللہ رب الجلال نے بند کر دیا ہے کہ مومن کی زندگی وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہیں بڑھ سکتی، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پابند ہوگی، تب جا کر وہ بحیثیت مومن اپنے آپ کو مومن کہلوا بھی سکتا ہے اور اپنے پروردگار سے اس بات کی امید بھی رکھ سکتا ہے کہ جو اللہ رب الجلال نے بندہ مومن کے لیے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے وہ تبھی حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پابندی ہو۔ اب دیکھیں نا کہ ایسا جامع جملہ کہہ دیا ہے کہ مومن اپنی زندگی گزارے گا، اس کی زندگی میں خوشی ہو یا غمی ہو، اس کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیکھے اور اس سے آگے نہ بڑھے، تجاوز نہ کرے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حکموں کو عملی طور پر پیش کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی جو ایک کامل شریعت اور اللہ رب الجلال کے حکموں کی عملی تصویر ہے، یہ بندہ مومن کے لیے ایک ضابطہ اور بندہ مومن کے لیے ایک قانون ہے۔ فرمایا اسی پر بندے کو عمل پیرا ہونا ہوگا، تب وہ کما حق ہو اپنے آپ کو مومن کہلوا سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اگر معاشرے میں بحیثیت مومن کے اپنی بنیاد رکھنا چاہتا ہے اور خوبصورت معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پابندی کرے۔ یاد رکھیے بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس کی ہر اس بات کو ٹھکرا دیتا ہے جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف اسے نفس حکم دیتا ہے اور کہتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کافر کی تعریف یہ ہوتی ہے، کافر کا تعارف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس ہی کا بندہ ہوتا ہے، اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی تعلیمات، آپ کا حکم کیا ہے۔
لیکن مومن ہر قدم پہ پہلے دیکھتا ہے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ ایک کسی اللہ والے سے کسی بندے نے مومن اور کافر کا فرق معلوم کیا نا، کہ مومن کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے، مومن اور کافر میں فرق کیا ہے؟ تو اس اللہ والے نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا مومن وہ ہوتا ہے جو رب چاہی زندگی بسر کرے، اور کافر وہ ہوتا ہے جو من چاہی زندگی بسر کرے۔ مومن کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، جب وہ ایمان کی سرحد میں آ جاتا ہے تو پھر وہ تمام تر خواہشات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر قربان کرنے کا گویا کہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایمان اسی چیز کا نام ہے، الایمان بما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں من و عن اسے تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو جب بندہ مومن نے ایمان کا اظہار کیا تو گویا کہ اس بات کا اظہار ہے کہ اب اس کے بعد میری اپنی مرضی نہیں ہوگی، میری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہی رہے گی۔ تو صلی اللہ والے نے کہا کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ رب چاہی زندگی بسر کرتا ہے، اور کافر کا تعارف یہ ہے کہ وہ من چاہی زندگی بسر کرتا ہے۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی میرا رب کیا کہتا ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ حجرات کی ابتدا میں اہل ایمان ہی کو مخاطب کیا اور فرمایا تمہیں چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اس لیے یاد رکھنا کہیں بھی تم اللہ کے حکم سے تجاوز نہ کرتے دکھائی دو، کہیں بھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگے بڑھتے نہ دکھائی دو، بلکہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے وہیں مومن کا سرنگو ہو جانا چاہیے۔ یہ معاشرہ تشکیل دینے کا بہترین اصول ہے۔ معاشرہ بنتا ہے افراد سے، اور جب افراد کی اصلاح ہوگی تو پھر خوبصورت معاشرہ بنے گا۔ اور جس معاشرے میں ایسا بندہ مومن جاگتا جیتا موجود ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی کرنے والا ہو، تو اس کے وجود پر جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دکھائی دے گا تو اس کا اثر دوسرے لوگوں تک بھی متعدی ہوگا، اس سے دوسرے لوگوں کی اصلاح ہوگی، پھر دوسرے سے اگلے لوگوں کی، اپنے طبقے کے لوگوں کی اصلاح ہوگی، یوں ایک خوبصورت معاشرہ بنے گا۔ لیکن جب بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو اور ان حدود کو پھلانگنے لگ جائے تو پھر وہ بندہ مومن بھی اپنی اس حیثیت سے گر جاتا ہے جس حیثیت پر اللہ رب العال نے بندہ مومن کو فائز کیا ہے۔ مومن آدمی کا بہت بڑا مقام ہے، مومن آدمی کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے بیت اللہ، تیری حرمت اور تیری تعظیم اور تیرا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیت اللہ، باوجود ہے کہ تیری حرمت مسلم ہے، باوجود ہے کہ تیرا مقام اور مرتبہ مسلم ہے، لیکن آپ نے فرمایا اے بیت اللہ، تجھ سے کہیں زیادہ بندہ مومن کا حرمت اور اس کا تقدس اور اس کا مقام ہے۔ لہٰذا مومن انسان کو اپنے تقدس اور اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانتے ہوئے کما حق ہو مومن بننے کے لیے وہ اصول اور وہ ضابطے بھی اپنانے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے بیان کیے۔ تو سورہ حجرات کی ابتدا ہی اس بات سے کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے تجاوز نہیں کرنا۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، نفس 100 بہانے انسان کے سامنے رکھے، نفس 100 ترکیبیں انسان کو بتائے کہ اللہ کے اس حکم کو چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے انحراف کر دو، کیونکہ نفس متعدد چیزیں امید کی بھی اس موقع پر بندے کے سامنے لاتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑو گے وہ چیز اور وہ مقام تمہیں حاصل ہوگا۔ اور کبھی کبھی نفس دھمکی بھی دیتا ہے انسان کو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ چلو گے، معاشرے میں الگ ہو جاؤ گے، لوگ سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، اپنے بیگانے ناراض ہو جائیں گے، لوگ تیرے خلاف نفرت کا ایک طوفان پیدا کر دیں گے۔ یہ نفس کی دھمکیاں بھی ہوتی ہیں تاکہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر نہ چلے، مگر بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نفس کی نہ تو امیدوں کے پیچھے چلتا ہے اور نہ ہی نفس کی دھمکیوں میں آتا ہے، بس اس کے سامنے ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اور سورہ احزاب کے ایک مقام کی طرح میں اشارہ کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرنے کے بعد اپنا منہ بولا بیٹا بنایا اور یہ شرف بخشا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا متبنہ اور منہ بولا بیٹا قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس
جب حضرت زید کے لیے پیغام نکاح بھیجا تو اول وہلہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی عبداللہ نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح حضرت زید کے لیے پہنچا، اول وہلہ میں انہوں نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ اور قانون سورہ احزاب میں بیان کیا جس کے اول مخاطب تو حضرت عبداللہ اور ان کی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب تھی، مگر تا قیامت آنے والے تمام مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بتا دیا۔ فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ۔ فرمایا کسی مومن کو اس بات کی اجازت نہیں اور کسی مومنہ عورت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ فرما دیں اور پھر وہ مومن مرد یا مومن عورت کہے کہ مجھے بھی کچھ اختیار ہونا چاہیے، میری بھی اس معاملے میں کوئی رائے ہونی چاہیے۔ فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آ جانے کے بعد اپنی رائے کو ترجیح دے۔ مومن کا کمال تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے تو اپنی سر کو جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے۔ یہ سورہ احزاب میں بیان کردہ قاعدہ بھی ہمیں مخاطب کر رہا ہے۔ میری گفتگو کا یہ مقصد ہے کہ ہم معاشرے میں اگر بہترین افراد بننا چاہیں، ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینا چاہیں، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ معاشرہ تشکیل دینا چاہیں، تو پھر ہمیں ان قواعد اور ان ضوابط پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کی پابند ہو۔ اس جملے کے پیش نظر آپ بھی اپنے ضمیر سے مخاطب ہو سکتے ہیں، میں بھی اپنے ضمیر سے پوچھ سکتا ہوں کہ آج ہماری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی کتنی اہمیت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم کتنے عمل پیرا ہیں؟ آج ہم نے برادری کا رسم و رواج کتنا اپنایا ہوا ہے؟ آج ہم اس معاشرے کی تہذیب اور کلچر کے پیچھے کتنا چل رہے ہیں؟ اور ہماری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون کون سا حکم تازہ اور موجود ہے؟ ہر بندہ مومن اپنے نفس کو مخاطب کر سکتا ہے، اپنے ضمیر سے پوچھ سکتا ہے۔ جس وقت ہم اپنے نفس کی منمانی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پابندی کریں گے، صحیح معنوں میں مومن کہلائیں۔ اب دیکھیں کچھ تو تربیت کی ضرورت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان ہی کو مخاطب کیا اور فرمایا اے اہل ایمان تم اس چیز کی پابندی کرنا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے آگے نہ بڑھنے پاؤ، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہیں سر تسلیم خم کر لو۔ اس جملے کے اندر ہر شخص ہر وقت اپنی زندگی کا شب و روز گزارتے وقت اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ جو میرا رب کہے گا، جو میرے رب کا محبوب کہے گا، میں نے اپنی زندگی میں اسے ہی لاگو کرنا ہے۔ اور یہ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ انسان ایمان کا دعویٰ تو کر لیتا ہے مگر ایمان کے دعوے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں استقامت علی الدین کہتے ہیں۔ دین کے باب میں انسان کا مستقیم ہونا، دین کے بعد میں انسان کا استقامت کرنے والا ہونا، یہ مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک درس حدیث میں یہ بات سنائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن سفیان الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسی بات بتائیے نا اسلام کے بارے میں کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کوئی اسلام کی بابت پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ صحابی کا انداز دیکھی سوال کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جا، استقامت اختیار کر۔ کہنے کو تو میں بھی کہہ دیتا ہوں آمنت باللہ، کہنے کو آپ بھی کہیں گے آمنت باللہ، مگر اس ایمان کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس پر استقامت کی زندگی گزارنا یہ قدر مشکل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کا خلاصہ نکالا اور آپ نے فرمایا ایمان اللہ پر ہو اور پھر ساری زندگی استقامت کی گزرے، فرمایا یہ اسلام کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ اور یہ بھی بات ساتھ دیکھیے، استقامت بڑا مشکل معاملہ ہے، ڈٹ جانا۔ انسان دیکھتا ہے نا آج اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس موقع پر جہاں ہمیں شریعت کو فالو کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے، ہم وہاں پہلے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کون ہم سے اس موقع پر ناراض ہوگا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سامنے بھی ہوتا ہے مگر برادری کے افراد وہ اس موقع پر ہم سے جیت جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی یہ ناراض نہ ہو، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اتنا کمزور ہے کہ برادری کا ایک فرد آ کر کے ہماری ایمان کو لوٹ لیتا ہے اور اس موقع پر ہم سے نہیں عمل ہو سکتا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر، اور ہم دنیا جہان کے ہر کلچر اور ہر تہذیب کو اپنے گھر لے آتے ہیں۔ یہی تو المیہ ہے۔
کما حقہ، ہمیں مومن بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اور آج یہ جو معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں وہ تہذیب پنپتی ہے جو مسلم معاشرے کی تہذیب نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں وہ تہذیب ہے جسے مغرب کی تہذیب کہا جا سکتا ہے۔ آج ہندوازم کی تمام رسم و رواج اور کلچر ہمارے گھروں میں موجود ہے، اس کے باوجود ہم شادماں ہیں اور پر امید ہے کہ کل معاشر کے دن ہماری نجات بھی ہوگی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش اور شفاعت بھی کریں گے۔ نہیں، یہ تب ہوگا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ آج ہر موقع پر ہم کوئی ایسی صورتحال سامنے آتی ہے تو غیر مسلم لوگوں کو کوستے ہیں، اس تہذیب کو کوستے ہیں اور ہم احتجاج کرتے ہیں۔ یہ اپنے اس وقت کے جذبات ہوتے ہیں جن کا ہم اظہار کرتے ہیں، لیکن اس سے ایک قدم اور آگے بڑھانا چاہیے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں کہ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس موقع پر توہین اور گستاخی کی، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا، آیا ہم نے ان کی تہذیب کا مکمل بائیکاٹ بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس طرف بندہ مومن کی توجہ نہیں ہوتی۔ ہمارے گھر میں ہر وہ تہذیب پنپتی ہے جو غیر مسلم لوگوں کی ہے، اور ہمارے گھر میں نہیں ملتا تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ملتا، اور اس کے بعد بھی ہم پر امید ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسا گزاریں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ آج یہ ہندوازم کو بائیکاٹ کرنا کلی طور پر، مغربی تہذیب کا کلی طور پر بائیکاٹ کرنا، وہ سب سے مشکل ہے ہم مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمارے ایمان کو ہر شخص لوٹ سکتا ہے۔ ہر تہذیب اور ہر سنہری بات ہمارے ایمان کو لوٹ لیتی ہے۔ اگر اس ایمان میں استقامت ہوتی تو ہم جب بھی دیکھتے کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا ہے، ہمارا ایک قدم بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھتا، ہم بتاتے کہ ہم مومن ہیں اور ہماری زندگی میں دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے پابند ہیں۔ المیہ یہ ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ صبح و شام جب تک ہمارے ذہنوں میں اس چیز کا استحضار نہیں رہے گا نا کہ ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کا پابند کیا ہے، اس وقت تک ہم ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور ان میں ایمان اس کا پودا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آبیاری کی ہے، صحابہ اکرام نے دین پر استقامت اور دین پر پابندی کر کے ہمیں بتایا ہے کہ یوں دین پر عمل پیرا ہوا جاتا ہے۔ ہر قسم کے کلچر اور ہر قسم کی تہذیب کو چھوڑا جا سکتا ہے، مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایک مثال میں دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے بھی شاید یہ بات آپ کو سنائی ہو، ایمان کی تازگی کے لیے پھر سنا رہا ہوں، اور اپنے ایمان کو کم از کم اس حد تک لے جائیے جس حد تک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا کے پیش کیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ صحابہ جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ رہیں گے، اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں تو فرمایا ہدایت کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں۔ خاموش ہو کر بیٹھو چھوٹے، خاموش ہو کر۔ ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارتی معاملات میں کچھ غیر مسلم لوگ سفراء وہ آپ کے دسترخوان پر موجود ہوئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول کر رہے ہیں، ایک لقمہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے گرا، اور سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا ہوا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہو نا اور اس کا لقمہ گر جائے اس کے ہاتھ سے، آپ نے فرمایا اسے اٹھا کر صاف کر کے جھاڑ کر کھا لے۔ اور آپ نے علت کیا ذکر فرمائی؟ آپ نے فرمایا کیا پتا اس کے کھانے کے اسی لقمے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے برکت رکھی ہو۔ آج تو ہم فیشن میں آتے ہیں نا اور وہ تمام تر طریقے بھول جاتے ہیں جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس کے باوجود ہم اس بات کا سرٹیفکیٹ دوسروں کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں جی ہم بھی جنتی ہیں، لیکن ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ گرا، غیر مسلم لوگ اور کم عام بندے نہیں، خاص قسم کا طبقہ سامنے موجود ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لقمہ اٹھا کر تناول کرنے لگے۔ ساتھ میں کھڑے غلام نے کہا حضرت آپ اس لقمے کو رہنے دیجئے، جس دسترخوان پر آپ موجود ہیں نا، فقط آپ ہی نہیں
یہ غیر مسلم طبقہ بھی موجود ہے، بڑے بڑے سفراء آئے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے علاقے میں جا کر کیا تاثر دیں گے کہ مسلمانوں کو کھانے کو کچھ میسر نہیں آتا، وہ کس دسترخوان پر گرے پڑے لقمے اٹھا کر کھاتے ہیں، آپ رہنے دیجئے۔ جب اس غلام نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی تو بڑا ہی خوبصورت جملہ حضرت حذیفہ نے ارشاد فرمایا جو آج مجھے اور آپ کو ہر موقع پر سامنے رکھنا ہے۔ حضرت نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، فرمایا میرے غلام تو مجھے کہہ رہا ہے میں یہ لقمہ رہنے دوں، یہ غیر مسلم لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا کیا میں ان دنیا دار بے وقوفوں کی خاطر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں اے میرے خادم اور میرے غلام، تجھے دنیا کی عزت کی لگی ہوئی ہے، میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محبوب کی سنت اور طریقے کی لگی ہوئی ہے۔ آج یہ کون کر کے دکھاتا ہے؟ آج ہمارے یہاں تہذیب اتنی بدل چکی ہے کہ جتنے بھی آج کل یہ دعوت ولیمہ یا اس کے علاوہ کھانے پینے کے فنکشن ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، باشرہ لوگ ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ مغربی تہذیب جو ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے۔ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے بتایا۔ آپ نے زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول کیا، چٹائی پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول کیا، پینے کے آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان پانی پیے تو بیٹھ کر پیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ابتدائی تعلیمات ہی جب بندہ مومن کی زندگی میں دکھائی نہیں دیں گی تو اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری زندگی میں کیسے آئے گا؟ آج دیکھیں نا یہ معاملات، ہر باشرہ آدمی بھی وہاں ایسی منظر پیش کرتا ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھایا جا رہا ہے، اور اسی سے دین اسلام کے بارے میں کچھ پوچھی نا، فوراً اس دین اسلام کے بارے میں وہ ایسا تبصرہ بھی لگا رہا ہوگا کہ آپ سمجھے گی کہ یہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اسلام کے تمام قوانین اس کے سامنے ہیں، اسلام کے سارے اصول اس کے سامنے ہیں۔ ہم فقط زبان تک اس بات کا پرچار کر سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مگر ہماری عملی زندگی اس بات کا قطعاً تصور اور نظیر نہیں پیش کر سکتی کہ ہم کما حقہ مومن ہیں۔ وہاں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لقمہ نہیں اس وجہ سے ترک کیا کہ میرے محبوب کا طریقہ نہ رہ جائے، اور یہاں ساری سنتیں، سارے طریقے، ساری عملی تعلیمات رسول اللہ کی ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہیں۔ ہم دل دادہ ہو چکے مغربی تہذیب کا، ہم دل دادہ ہو چکے ہیں اس بات کے کہ ہر دنیا کا رسم و رواج ہماری زندگی میں آ سکتا ہے، مگر نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں۔ اور اگلی بات یہ تو ہے نا کہ رسول اللہ کی کسی طریقے پر عمل نہ کرنا، سامنے آئے اور ہم اس سے آنکھیں چرا کر کے گزر جائیں، یہ بھی ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں نئے طریقے ایجاد کیے جائیں جسے اصطلاح شریعت میں بدعت کہا جاتا ہے۔ آج ہماری زندگی بھی بدعات سے اٹی ہوئی زندگی ہے۔ کتنے ہی مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں جہاں سنت پر عمل کرنا ہوتا ہے، ہم سنت پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، ہماری زندگی میں نئے نئے طریقے آتے ہیں، نئی نئی باتیں آتی ہیں جن باتوں کو ہم فالو کرتے ہیں، اور یہ سنیے کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ محبت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت، آپ کی رفاقت، آپ کی معیت ملنے کی گارنٹی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مقابلے میں بدعت سے جڑنا، یہ دن قیامت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، آپ نے فرمایا جس شخص نے میرے طریقے اور میری سنت سے پیار رکھا نا، آپ نے فرمایا فقد احبنی، اسی بندے نے میں آمنہ کے لاس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار رکھا۔ گویا کہ یہ فرمان نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا معیار بتا رہا ہے۔ فرمایا محبت فقط نام کی نہ ہو، محبت اس درجے کی ہو کہ اس محبت کے دعوے دار شخص کی زندگی میں میں آمنہ کے لاس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہو۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی، من احب سنتی، آپ نے فرمایا جو میری سنت اور میرے طریقے سے پیار رکھے فقد احبنی، اس نے میری ذات سے پیار رکھا۔ اور آپ نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس بندے نے میں آمنہ کے لال کی ذات سے پیار رکھا کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ آج ہماری اس طرف توجہ کتنی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں کتنا اجاگر کیے ہوئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا امت کے بگاڑ اور فساد کے زمانے میں جب لوگ میری سنت اور میری طریقے کو چھوڑ چکے ہوں گے، آپ نے فرمایا جو شخص میری کسی سنت کو تازہ کرے گا، میری سنت کو زندہ کرے گا، آپ نے فرمایا اس شخص کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن کبھی بندہ مومن کی توجہ نہیں کی، اور خاص مواقع ہوتے ہیں جن مواقع پر رسول اللہ کی سنت کو تازہ کرنا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہوتا ہے، اور وہیں نفس کا سب سے بڑا دھچکا ہم کو لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی چھوڑیے
اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم ان لوگوں میں ایسے دقیانوسی طرز کے لوگ لگیں گے، لہٰذا اس طریقے کو چھوڑ دیجئے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بس لوگوں کے ساتھ قدم ملاتے چلے جائیے۔ جب یہ ہمارے نفس کی یہ صدا ہوگی نا، تو میں سمجھتا ہوں پھر ہماری کامیابی مقدر نہیں ہے۔ پھر معاشر کے دن جو ہم خواب دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ کی شفاعت ملے گی، رسول اللہ کی سفارش ملے گی، آپ کی سنگت اور رفاقت ملے گی، یہ نہیں ملنے والی، یہ تبھی ملے گی جب ہم دنیا کی ہر تہذیب کو اپنے قدم کی ٹھوکر سے اڑا دیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں۔ یہ تہذیبیں، یہ کلچر اور یہ رسم و رواج جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، جب داعی اعظم دنیا سے جانے والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی اپنی امت کو وصیتیں فرمائیں۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، آج دنیا کی جتنی تہذیبیں تھیں، دنیا کا جتنا بھی رسم و رواج اور کلچر تھا، میں محمد عربی کے قدموں کے نیچے ہے۔ تا قیامت اگر کلچر اور تہذیب اور طریقہ چلے گا تو میں آمنہ کے لاس صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ مگر یہ کس نے چلانا ہے؟ میں نے اور آپ نے چلانا ہے۔ مومن جو کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ جو کرتے ہیں، اور تو کسی نے رسول اللہ کے طریقے پر عمل نہیں کرنا، یہ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کی زندگی سے رسول اللہ کی تعلیمات کی نظیر نظر آئے، اس کی زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اظہار ہو۔ ہم غیر مسلم اقوام سے تو گلہ کرتے ہی رہتے ہیں، انہوں نے تو پہلے دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانا ہی نہیں، ہم ان پہ کیا گلہ کریں؟ افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہم خود بھی مومن کہلواتے ہیں مگر ہماری زندگی میں رسول اللہ کی تعلیمات نہیں۔ یہ المیہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس بندے نے میری سنت سے پیار رکھا اس نے گویا میرے سے پیار رکھا، اور جس شخص نے مجھ سے پیار رکھا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور آپ نے ساتھ فرمایا امت کے بگاڑ اور فساد کے زمانے میں جس بندے نے میری ایک سنت کو تازہ کیا، فرمایا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے مقابلے میں بدعت ایجاد کرنے والا شخص وہ کتنا منحوس ہے معاشرے کا، سب سے منحوس ترین شخص ہے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے، جس سے اصطلاح شریعت میں بدعت کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں سنت اور بدعت کا فرق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نئی نئی تہذیب، نئے نئے کلچر، نئے نئے طور طریقے دین میں ثواب کے نام پر داخل کر چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جس میں حرج کیا ہے؟ سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ جو شخص بدعت کی ایجاد کرتا ہے وہ کل معاشر کے دن رسول اللہ کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ سب سے بڑا حرج یہ ہے۔ بخاری کی حدیث سناؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معاشر کے دن حوض کوثر پر ہوں گا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عظمیٰ عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ علماء کرام کی دو رائے ہیں، ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کوثر سے مراد قرآن کا کوثر ہے، اور دوسری رائے مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ اس سے حوض کوثر مراد ہے۔ لیکن میں ان دونوں کو جوڑ کر آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جو شخص قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام پینے کا امیدوار ہے نا، اسے چاہیے کہ وہ قرآن جیسے کوثر سے دنیا میں جام پیے۔ اگر قرآن جیسے کوثر سے دنیا میں جام نہیں پیا تو حوض کوثر کا جام بھی اس شخص کو نصیب نہیں ہونے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک حوض کوثر عطا کیا، آپ نے فرمایا اس حوض کوثر کی لمبائی کیا ہے؟ آپ نے ایک علاقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس علاقے تک میرے حوض کوثر کی لمبائی ہے۔ ایک دوسرے علاقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اس کی چوڑائی اس علاقے تک ہے۔ یہ چوڑائی اور لمبائی حضور نے بیان کی، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا اس میرے حوض کوثر کا جو پانی ہوگا، آپ نے فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، اور آپ نے فرمایا برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور آپ نے فرمایا میدان معاشر کا پہلا دن 50,000 سال کا جو ہوگا، آپ نے فرمایا جس شخص کو میرے ہاتھ سے کوثر کا ایک جام مل گیا لا یظمأ ابدا، 50,000 سال کے اس قیامت کے دن میں اس شخص کو پھر کبھی پیاس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بدعتی آدمی اس حوض کوثر سے محروم جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں جی سنت چھوٹ گئی تو کیا ہوا، نیا طریقہ آنا چاہیے دین میں، اور اس کو ہم فالو کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے؟ سنی رسول اللہ کے فرمان کے تناظر میں حرج یہ ہے کہ کل معاشر کے دن رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ بخاری کی حدیث سنی، آپ نے فرمایا میں حوض کوثر پر ہوں گا، اور حوض کوثر کے چاروں کناروں پر آپ نے فرمایا میرے چاروں خلفاء بیٹھے ہوں گے۔ یہ عظمت صحابہ کا پیغام بھی ساتھ سنتے جائیے۔ اگر ان چاروں خلفاء میں سے کسی ایک خلیفہ کی بابت بھی دل میں کدورت اور نفرت ہوئی تو حوض کوثر کے جام سے وہ شخص بھی محروم رہے گا۔ اس لیے اگر حوض کوثر کا جام پینا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چاروں خلفاء کے ساتھ محبت کا دم بھرنا ہوگا۔
اس تقسیم میں نہیں پڑھنا کہ معاذ اللہ یہ تاریخی اور آپ یہ کہتے ہیں تاریخی فلسفہ یہ کہتا ہے، نہیں، یہ چاروں کے چاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء، جن کو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ایک عظیم مرتبہ حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا حوض کوثر کے چاروں کناروں پر یہ میرے چاروں خلفاء ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے گناہگار لوگ ان کے حق میں بھی سفارش کروں گا، اور آپ نے فرمایا اس سے پہلے میں جام کوثر بھی پلاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں پکڑ کر کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا میں ان کے کچھ اعضاء جو چمکتے ہوں گے نا، وضو والے اعضاء، ان کے ذریعے سے پہچان لوں گا یہ میری امت کے افراد ہیں۔ اور یہ حدیث بھی ساتھ ملائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشر کے دن 120 صفحے تمام انسانیت کی لگیں گی، اور آپ نے فرمایا ان میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ نے فرمایا وضو میں جو اعضاء میری امت کے لوگ دھوتے ہیں نا، فرمایا وضو کے یہ اعضاء چمکتے ہوں گے، اور ان اعضاء کے چمکنے سے میں نے اپنی امت کے افراد کو پہچاننا ہے۔ اور اس طرح بھی ذرا غور فرمائیے، 5 وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی یہ صدا آتی ہے، وضو کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، پھر بھی ہم پر امید ہیں کہ معاشر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ آج یہ معاملہ ہم مشکل سمجھتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے افراد کو پہچانوں گا اسی چیز سے کہ وہ دنیا میں وضو والے جو آزاد ہوتے تھے قیامت کے دن وہ چمکتے دمکتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بھی ایسی حالت میں ہوں گے، مگر کوئی عجیب جرم ہوگا، فرشتے انہیں گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا اسیحابی، یہ میری امت کے افراد ہیں، انہیں میرے پاس لاؤ، میں کوثر کا انہیں جام پلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں یہ کہوں گا تو آگے سے فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، ان کا جرم کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے لائے ہوئے دین میں نئی نئی ایجادات کر رکھی تھی، انہوں نے آپ کی سنت کے مقابلے میں بدعت کو ایجاد کیا تھا اور رواج دیا تھا، آج اس جرم کی پاداش میں جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، آپ بلا رہے ہیں انہیں جام کوثر پلاؤں، ان کا جرم تو ایسا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا انہیں جہنم میں ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے ان کا جرم بتایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت کہوں گا سحقن لمن غیر بعدی، فرمایا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہی رہے جس نے میرے لائے ہوئے دین میں میرے بعد تبدیلی کر دی تھی۔ آج ہم سمجھتے ہیں کوئی سنت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے، ہم ہر نئی چیز دین میں ایڈ کرنے کے چکر میں ہیں، اور ہماری اکثریت اسی بات کی طرف متوجہ ہوتی ہے جہاں سنت کے مطابق کام ہو رہا ہو نا جی، ہمارے مجمع بھی کم پڑ جاتے ہیں، جہاں سنت کے مطابق تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے تو لوگ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور سنت کے خلاف بدعت کا طریقہ ہو، نئی نئی ایجادات ہوں، جم گھٹے آپ کو نظر آتے ہیں، کثرت وہاں لوگوں کی موجود نظر آتی ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ ہم نے بدعت کو رواج نہیں دینا تھا، ہم نے رسول اللہ کے طریقے اور سنت کو رواج دینا تھا۔ آج وہ سنت ہماری زندگی سے نکل رہی ہے اور نئی نئی تہذیبیں، نئے نئے کلچر اور نئی نئی باتیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں۔ تو معاشرے کا بہترین فرد بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی ابتدا میں قاعدہ بیان کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا اے مومنو جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے آگے نہیں بڑھنا، تجاوز نہیں کرنا، بلکہ وہیں سر تسلیم خم کر لینا ہے کہ یہ میرے اللہ میرے پروردگار کا حکم ہے اور یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ جب تک رسول اللہ کی طریقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عملی زندگی میں نہیں آئیں گی اس وقت نہ دنیا پرسکون بن سکتی ہے نہ آخرت میں نجات مقدر ہو سکتی ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم نئی نسلوں کو بھی جو پیغام دے رہے ہیں وہ دوسری تہذیبوں کو فالو کرنے کا دے رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں یہ تہذیبیں اس قدر گھس چکی ہیں کہ آج مومن کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے مغربی تہذیب، ہندوازم کی تہذیب کو نکالے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لائے۔ سب سے بڑی مشکل بندہ مومن کے لیے یہ بنی ہوئی ہے۔ آج آپ بھی یہ واضح و نصیحت سن رہے ہیں، یہ میں نے آپ کو کہہ کر اب ذمہ داری آپ پر ڈال دی ہے، میں بھی اس اپنے خطاب کا خود مخاطب ہوں، آپ بھی اس کے مخاطب ہیں۔ آج سے ہم عہد مصمم کریں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے گھروں میں رائج کرنا ہے، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لاگو کرنے کا موقع ہو ہم رسول اللہ کی تعلیمات اور سنت کو ہی لاگو کریں گے اور ہر قسم کی فیشن اور تہذیب اور کلچر کو اپنے گھر سے نکالیں گے۔ پھر بندہ مومن احتجاج کرے نا تو اچھا لگتا ہے غیر مسلم لوگوں سے، پھر بندہ مومن غیر مسلم لوگوں سے گلا کرے تو اچھا لگتا ہے،
لیکن خرابی یہ ہے کہ ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ وفا نہیں کی. اور یہ یاد رکھ لیجئے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ نہیں جڑنا نا، محبت کا یہ فقط دعویٰ کافی نہیں ہے، کل معاشر کے دن رسوائی مقدر ہوگی. اس لیے اگر انسان نجات سمجھتا ہے نا اس چیز میں کہ رسول اللہ سے محبت ہے، اس میں نجات ہے، تو پھر رسول اللہ کے طریقے پر عمل پیرا ہونا ہوگا. اور مومن بننے کا کمال یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بندہ مومن کی زندگی خالی نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے کہا ابتدا میں اپنی تاریخ تقریر کا خلاصہ آپ کو عرض کر دوں. اسلام ایک آفاقی دین ہے، پسندیدہ دین ہے، مقبول دین ہے، اور اس دین کی تعلیمات کا اصل ماخذ وہ قرآن کریم ہے. قرآن آپ ابتدا سے پڑھیں، انتہا سے پڑھیں، کہیں سے پڑھیں، وہ اسلام کے قوانین، اسلام کے ضابطوں کی قرآن وضاحت کرتا ہے، بیان کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے ان قواعد و ضوابط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاگو فرمایا ہے. قرآن کو کہیں سے پڑھیں، وہ اسلام کے ضابطے بیان کرے گا، اور اسلام کے ان ضابطوں کے ذریعے سے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جس کی بہترین نظیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات، جو خصوصی ایک سورہ مبارکہ ہے، اس میں اصلاح معاشرہ کے قوانین بیان کی ہیں، جس میں بنیادی قانون جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہی ہے کہ بندہ مومن کی زندگی کا خلاصہ یہ ہو کہ اس کی زندگی سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ غائب ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا وہ پابند رہے. باقی قوانین آئندہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.